السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹرز کے لیے شاباش ہے، اور جزاک اللہ کہ انہوں نے اپنی خامیاں یا اپنی غلطیاں یا اپنی کمی کوتاہی وہ بیان کی ہے اور اس کی اصلاح کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کیا غلطی ہے۔ کچھ سسٹرز نے کہا کہ ان سے پردہ نہیں ہوتا، کچھ نے کہا کہ غیبت کی طرف وہ مائل ہیں اور غیبت ان سے ہو جاتی ہے لیکن وہ ان سے بچنا چاہتی ہیں۔ کچھ نے سانگز کا کہا کہ سانگ سنتی ہیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، نیک صحبت ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت نے امریکہ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم سب امریکہ کی طاقت سے، اس کی ترقی سے، اس کے معاملات سے واقف ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ہر وقت نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا پہ امریکہ کی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، گفتگو میں امریکہ کے تذکرے ہیں، اور پھر یوں تذکرے سن سن کے ہمارا برین یہ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں پہ غیبت کی مذمت کی جا رہی ہو، غیبت سے منع کیا جا رہا ہو، پردے کا حکم دیا جا رہا ہو، پردے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہو اور پردے کی اہمیت بتائی جا رہی ہو، پردہ نہ کرنے کے اوپر وعیدیں سنائی جا رہی ہوں اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہو، نیکی کی طرف مائل کیا جا رہا ہو، اور یہ اسی طرح کی محافل چلتی رہیں تو آدمی کا دل مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ اعمال کرنے۔ اگر یہ ماحول میسر نہیں ہے، یہ صحبت میسر نہیں ہے، تو پھر فکر بھی نہیں آئے گی اور سوچ بھی نہیں آئے گی، اور دنیا کے جھمیلوں میں یہ وقت گزرتا جائے گا اور آدمی خود کو کمزور پاتا جائے گا۔ اس لیے اس کو لازم سمجھ کے، اپنے لیے لازم سمجھ لیں، جیسے میں نے دن میں عرض کیا کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی ہم یہ لازم سمجھ لیں کہ ہم نے نیک ماحول، نیک صحبت لینی ہے، تب تو ہماری بچت ہے۔ اگر ہم نہیں لیں گے، پھر جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں پتہ تو ہوگا کہ یہ حکم ایسے آیا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مکہ میں دلوں پہ محنت کی ہے۔ کوئی نماز نہیں تھی، کوئی حج نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، کوئی احکامات نہیں تھے، صرف آخرت، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور جنت دوزخ کے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ اور جب ان کو یقین آ گیا ان تمام اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ یقین آ گیا، ایمان قائم ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، پھر احکامات اترنے لگ گئے اور ان کے لیے پھر احکامات پہ عمل کرنا آسان ہوتا گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو کوشش کر لیں، یہ ضرور کوشش کر لیں کہ آپ کو نیک صحبت اور ماحول میسر ہو۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ہوتا ہے، ورنہ ہم گھر پہ بھی پڑھا سکتے ہیں، اور میڈیکل کی تعلیم کے لیے میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، اس ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ وہ تعلیم ہم گھر پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ماحول میں جانا ضروری ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کے لیے نیکی کے ماحول میں جانا پڑے گا۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہم گھر بیٹھے دنیا کے معاملات بھی طے کر لیں، بچوں کو بھی سنبھال لیں اور سارے معاملات کرتے ہوئے دین بھی سیکھ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم ترین ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دین بھی عظیم ترین ہے، بغیر طلب کے، بغیر ایفرٹ کے نہیں آتا ہے۔ تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور ایک دن بیٹھ کے، بلکہ اسی وقت بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے۔ تو جب آپ کو پرپز آف لائف سمجھ آ جائے گا، اس کے بعد اس کی تگ و دو کرنی ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اچیو کرنا ہے۔ پھر سسٹرز کے لیے پردہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، غیبت سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، سسرال میں مینج کرنا بھی آسان ہو جائے گا، کسی کو معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا، صبر کرنا بھی آ جائے گا، برداشت کرنا بھی آ جائے گا۔ لیکن پہلے ڈیفائن ہو کہ یہ میری منزل ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ اس کے منزل کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہونا ہے، لازمی ہے، یہ اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو ہر آدمی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ادھر جواب دہی ہوگی، اور یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 لگا لیں، کتنا آدمی جی لے گا؟ تو آخر تو مرنا ہے۔ تو اعمال کا توشہ ساتھ ہو، مضبوط اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، یہ جب سوچیں آئیں گی اور یہ ان پہ بات ہوگی تو پھر اعمال کی طرف جانا آسان ہوگا۔ اگر کوئی تذکرہ ہی نہ کرے، کوئی ذکر ہی نہ کرے، تو پھر کیسے سوچ آئے گی؟ پھر تو لائف گزر رہی ہے، تو شیطان تو اس چانس میں رہتا ہے کہ کیسے دنیا کی طرف راغب کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے پھر میری گزارش یہ ہے کہ ماحول اور صحبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ اس کے اسباب ڈھونڈ لیں، یہ چیزیں پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔